ہم کان زیادہ کھول لیں. ہاں زیادہ کھول لیں. نہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ویسے آواز پہنچ جاتی ہے. تو ہاں یہ تلاوت کے لیے آ جائیں. یہ لا امام صاحب کو بھیج دیں, شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور پھر اس رب نے, اس خالق نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی قبولیت اور توفیق عطا فرما دی. ورنہ یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ قرآن مجید کے لیے ہم بیٹھے ہیں, قرآن مجید پہ غور کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل تعارف اگر ہے تو قرآن مجید سے ملے گا. آپ کو کسی کے گھر جانے کے لیے, اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ ارد گرد پوچھتے ہیں, تو کیا اقبال کے گھر جانے کے لیے آپ کو کیا گھر جانا پڑے گا, یا اقبال سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اس کا لٹریچر, اس کی نظمیں آپ پڑھیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کا کلام پڑھیں, بس اللہ کا تعارف سامنے آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کلام انسانوں کی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے یہ کلام بھیجا ہے کہ اس کو سمجھ کر کے زندگی گزارو. اس زندگی گزارنے میں ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام نے کس طرح ایک اپنے دور میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. آج قیامت تک ان کا یہ کردار قرآن کے صفحات پر سب پڑھتے رہیں گے, اور یہ کردار سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے. اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جو غم باپ کو لگا ہے, اس غم کو برداشت کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کی طرح کتنا ہم صبر جمیل لے سکتے ہیں.
یہ پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. آج دیکھتے ہیں ترجمے کو. ترجمے سے پہلے کچھ چند باتیں ہوتی ہیں. ترجمے سے پہلے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے جا آ گیا, جا آ, یہ دیکھیں یہ لفظ ہے جا آ. اچھا اس کو اردو میں اگر ہم کریں گے تو الف امزا کو پہلے لے آئیں اور اس کو بعد میں لائیں تو کیا ہو جائے گا؟ آجا. یہ وہی لفظ ہے آجا. اردو میں آجا کہتے ہیں اور عربی میں جا آ. تو اچھا یہ جو الف ہے یہ جب اس طرح ہوگا تو وہ ایک آیا, لیکن اگر یہ عورت ہوگی تو یہ جا آ نہیں ہوگا, پھر جا ات. اچھا یہ جو اوپر مد ہے اس کی آپ فکر نہیں کریں گے, یہ صرف ادائیگی کے لیے ہے, کیونکہ اس کے بعد میں زبر جب الف آئے گا حمزہ آئے گا تو مد آ جائے گا. جہاں بھی مد آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ الف یا حمزہ ہوگا. اسی طرح جاءت ہے تو جاءت کے جو تا ہے یہ مؤنث کے لیے ہے, تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ آئی, یہ ہو کلیئر. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایک آدمی آئے تو دو آدمی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر یہ لگ جائے گا, یہ جاء, وہ دو آئے. اب جب یہ جمع کے سیغے میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جاءو, اس طرح ہو جائے گا. یعنی اس کا ترجمہ ہوا کہ وہ آئے, وہ مرد آئے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا وجاءو تو کیا ہے؟ وہ آئے, اور وہ آئے کس کے بعد؟ اباہم, اپنے والد کے پاس, والد کے پاس. شاباش, ترجمہ آپ نے کرنا ہی. اپنے کہاں ہیں؟ یہ ہوم جو ہے نا, ہوم یہ دیر کے لیے, ٹھیک ہے. اپنے باپ کے ہاں آئے. عشاءً, عشاء, عشاء کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, ارلی نائٹ. عشاء آپ کہتے ہیں عشاء کی نماز. عشاء کی نماز کیا ہوتی ہے؟ نیکسٹ نائٹ, یعنی ارلی نائٹ. ارلی نائٹ کون سی ہوتی ہے؟ جو ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے, یعنی مغرب کے بعد عشاء ہے, یعنی جہاں اندھیرا ختم ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل تشیع جو ہے وہ نماز کیا پڑھتے ہیں؟ مغربین. وہ مغربین کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم سے مغرب تھوڑی دیر بعد میں پڑھتے ہیں تاکہ عشاء اور مغرب دونوں کیا ہو جائے؟ ان کو مل جائے بس. اس لیے اس کو مغربین کہتے ہیں. حالانکہ عشائی اس طرح ہے, عشاء ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں, ہم نے فلاں کو عشائیہ دیا, ہاں عشاء کی نماز. تو یہ وہ نماز ہے جہاں پہ اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کریں گے کہ اندھیرا, اندھیرے میں, یعنی جب بھی واردات آدمی کرتا ہے نا اندھیرے میں کرتا ہے, اور اندھیرے میں آئے تاکہ ہم ذرا زیادہ. اب گناہ تو کر دیا ہے, کیا کر دیا انہوں نے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, تو اب سارے بھائی اپنے ابو کے پاس کیا ہے؟ عشاء کے وقت آئے, یبکون, روتے ہوئے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ہم یہ کریں گے, یا یہ لفظ ہے بکا. لفظ کیا ہے؟ بکا. اور آگے کیا ہے؟ واو نو, بکون, اس طرح ہے نا, یبکون ہے نا اس طرح. تو اب ہم یہ یا ادھر کریں گے, یا یہ اصل لفظ یہ ہے, یہ آہو بکا. وہ کہتے ہیں نا آہو بکا, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آہو بکا. بکا کس کو کہتے ہیں؟ رونا, چیخنا, آہذاری کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ ہے یبکون, روتے ہوئے. تو یہ یا کے معنی تھرڈ پرسن کے لیے, واؤ جمع کے لیے. اب یہ یاد رکھیں گے آپ کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ تھرڈ پرسن کے لیے. اور اس کا ہمیشہ آپ ترجمہ کریں گے پریزنٹ میں اور فیوچر میں. یہ قانون آپ کو یاد ہے نا. اچھا جب آخر میں واو نون آ جائے گا
یا واو الف آ جائے گا یا نون آ جائے گا تو ہم جمع کے سیغے میں لیں گے، جمع مذکر میں. اب روتے ہوئے، روتی ہوئی نہیں، روتے ہوئے، رو کر آئے. اچھا یہ جو بکا جو لفظ ہے یہ یہاں پہ آ گیا بکا. تو اپنے والد کے ہاں وہ اندھیرے میں روتے ہوئے آئے. قالو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، اس میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے واو الف، انہوں نے قالا کہا، واو الف انہوں نے دیکھ ہے. یا ابانا، یا اے ابا جان، اور نا کے معنی ہمارے، اے ہمارے ابا جان. ہوا ہمارے ساتھ کوئی اس طرح، اب ہوا کیا سنائیں گے، کیا ہوا، اب جھوٹ بوٹ کی باتیں کریں گے. انا بے شک ہم، ذہبنا دوڑنے لگے، نستبقو نا کے معنی ہم، استبقہ یہ لفظ سبقہ. اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں سبقہ، اور اس کو جب اس طرح پڑھتے ہیں کیا وہ کیا ہوتا ہے، آگے نکل جائے، آگے نکل. یہ تا لگایا ہے ایک دوسرے سے، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. ہم ایک دوسرے سے ریس تو کیا کہتے ہیں، دوڑ میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنے لگے، دوڑنے لگے. یعنی ہم اب کیا ہوگا، ہم نے ان کو چھوڑا اور ہم آگے جا کر کے آپس میں، اب یہ کہانی جھوٹی ہے ساری، وہ بتا رہے ہیں، ہوا نہیں اس طرح. لیکن کیا کہا اپنے ابو کو کہ باپ کو یقین ہو جائے کہ ہم کیا کریں، ہم ایک دوسرے ریس لگانے لگے، دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. وہ ترکنا یوسف، اور ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اندہ پاس اپنے متاعنا اپنے مال، یعنی متاع کہتے اسباب، یعنی اپنے اسباب کے ساتھ ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا. جی تم ہمارے سامان کی حفاظت کرو. اب دیکھو جھوٹ کتنی زبردست بتا رہے ہیں، کہانی کیسی بنا رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ سازشیں کرتے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس سے ہمیں فائدہ کہ اس طرح جو غلط لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کی غلط کاریاں کر کے پیچھے واقعہ بناتے ہیں اور اس واقعے کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن آدمی سمجھ آتا ہے یاری تو واقعی صحیح ہوگا. ابھی پیغمبر کے سامنے بات ہو رہی ہے ساری، تو باپ پیغمبر ہے. کہا کہ فَأَكَلَ، بس کیا ہوا، کھا گیا، بس کھا گیا، بھیڑیا کھا لیا، ہو اس کو کس نے، بھیڑیے. اب آگے یہاں تک جیم تک آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے، کس طرح بات انہوں نے بنائی ہے. اور نو بھائی ہیں، بات ایک کر رہے ہیں، باتوں میں تضاد نہیں پیدا کر رہے ہیں. وما انتا، اور نہیں ہے آپ یقین کرنے والے، بمؤمنین کے معنی یقین کرنے والے، لنا ہم پر. پھر بھی ابو جی آپ ہمارے اوپر یقین تو نہیں کریں گے. ولو اگرچہ، اور اگرچہ ہم کیا ہیں صادقین، سچ بولنے والے. ابو جی ہم بالکل سچ بولنے والے ہیں، بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم ہماری باتوں کو آپ تسلیم نہیں کریں گے. یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ تو صادق کا لفظ کیا ہے، صادق کے معنی کیا ہوتا ہے، سچ بولنے والا.
دو آدمی اگر سچے ہوں تو کیا کہیں گے؟ صادقی صادقانی. صادقان صادق اور جب بہت سارے ہو جائیں گے تو صادقین یا صادقون. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اگر یہاں لڑکی ہوتی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صادقتن. کیا؟ صادقہ. نام بھی ہم رکھتے ہیں نا صادقہ. ایک صادق محمد صادق ہے, ایک صادقہ. تو صادقہ کے معنی سچ بولنے والی. اچھا جب دو لڑکی ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ صادقانی صادقتانی. صادقتانی. یہ کیا ہو جائے گا؟ دو شاباش. صادقات. کیا ہو جائے گا؟ صادقات. یہ بھی ہم نے سیکھنے میں, اردو ہے یہ ساری. جب اردو کا پیپر ہوگا تو آپ دیکھیں گے صادقہ کا کیا ہے؟ صادقات. طالبہ کا کیا ہے؟ طالبات. ٹھیک ہے. ناظرہ کا کیا ہوگا؟ ناظرات سامعہ کا سامعات سامعات. تو لڑکیاں ہوں گی تو آپ کہیں گے سامعات, ہاں قابل احترام سامعات, ہاں اس طرح کا بیٹا. تو یہ سامعات جب تا آ جائے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تھا, اس لیے اس کو ہم نے یہاں لایا تاکہ ہماری بات ہے. یہ سنگولر کے لیے, یہ دو کے لیے, ڈوئل کے لیے, اور یہ کیا ہے؟ پلورل کے لیے. اب آگے وجاؤ, اور پھر آ گیا اور آئے, اور وہ آئے علا قمیصہ, علا پر, قمیصہ اس کی قمیص لے کر کے, اس کی قمیص کے ساتھ آئے. بدمن بدمن, خون, دم کہتے ہیں خون, خون کے ساتھ, جھوٹا خون, خون آلودہ کر کے تھا. کذب کے معنی جھوٹا, جھوٹ موٹ کا خون, یعنی کہیں خون یا کہیں کسی چیز کو جا کر کے خون لگا کر کے وہ لے آئے. اب یہ نہیں اس کو پتہ چلے کہ خون تو لگایا ہے, لیکن اگر حملہ کیا تو وہ تو اس نے پھاڑ بھی دیا ہوگا, تو یہ بھول گئے. کیونکہ جھوٹ میں یہی ہوتا ہے سارا کچھ. بہت ساری باتیں حقیقت نہیں ہوتی ہے, لیکن جو سمجھنے والا ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے یہ ایسی جھوٹی کہانی ہے. تو یہ قمیص تو لے آئے, اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے, لیکن اگر اس نے حملہ کیا ہوگا تو کیا کیا ہوگا؟ قمیص تو پھٹ گئی ہوتی. کالا تو فوراً کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, جاؤ میں فرمایا بل نہیں ایسا نہیں ہے. سب غلط کیا کر دیا؟ بنائی ہے. لکم اپنے لیے کہانی بنائی ہے. انفسکم تمہارے نفس نے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تم نے اپنی طرف سے ایک کہانی بنائی ہے. قال بل سولت لکم انفسکم, تمہاری اپنی جانوں کی, نفس کے معنی کیا ہے؟ جان, کم کے معنی تمہاری اپنی جان نے تمہارے لیے کوئی کہانی بنائی ہے. اصل یہ نہیں ہے کیا امرا, یہ معاملہ, یہ جو معاملہ ہے, یہ واقعہ ہے, یہ تمہارے نفس نے, تم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. اب کیا ہے؟ فصبر, کیا ہے؟ صبر ہی کیا ہے؟ بہترین ہے. صبر ہی بہترین ہے, صبر ہی بہتر ہے. یہ لفظ استعمال کیا کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام, اور اس پہ پوری کہانی, پورا واقعہ اب گھوم رہا ہے. بیٹا اتنا زیادہ عزیز ہے کہ اپنی آنکھوں سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے. باپ کے پاس قمیص آتی ہے اور اس کے اوپر بھی خون لگا ہوا ہے, بیٹا ہے بھی نہیں. اس وقت دیکھیں ہم ہوتے تو وہ کیا کرتے, ادھر کرتے, کسی کو مارتے, کسی کو کیا کرتے, کچھ نہیں کہا, بلکہ یہ رواج لگایا ہے کہ نہیں کہانی تو میں خود بنائی ہے, چکر ہو رہے, بس میرے لیے کیا ہے؟ صبر ہی اچھا ہے. اور اب واللہ
اور اللہ ہی ہے جس سے مستعان مدد مستعان مانگی آئے جائے. اللہ پر ماں جو تصفون تم کیا کرتے ہو بیان کرتے ہو جو تمہارا بیانیہ ہے اس کے اوپر بس اللہ سے بھی مدد ہی مانگی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کو سلامت رکھے اور یہ اسی سے مدد مانگی جائے گی. میں صبر ہی کرتا رہوں گا, تم نے جو کچھ کیا ہے بہت برا کیا, لیکن اب دیکھیں اب آگے دیکھیں گے کہ واقعہ کیسے ہوا کس طرح ہوا. اب انہوں نے پری پلان کیا ہوا ہے کہ کہاں لے جانا ہے, کہاں کنویں میں ڈالنا ہے, کس طرح لوگ آئیں گے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو جہاں سے جائیں گے. تو واقعات میں بہت ساری باتیں ہیں کہ بنی اسماعیل کا کوئی قبیلہ تھا, یہ تجارت کیا کرتے ہیں انڈیا سے جاتے تھے اور انڈیا سے جا کر کے وہاں جا کر کے اپنا مال و متا لے جاتے تھے, بہت بڑے قافلے جاتے تھے. تو یہ قافلہ جو تھا یہ وہیں کا ہی ہے, مکہ کا ادھر تک کا. اب ان جو گیا ہے انہوں نے ہی اٹھائے. اب اس میں قرآن نہیں بتائے گا پوری بات اس طرح کی نہیں کیا کون آئے تھے کیا تھے. آپ یہ سمجھ آئے کہ کوئی قافلہ تھا. وجاءت اور آیا سیارت ایک قافلہ. اب یہ دا کیوں لگ گیا آگے جو قافلہ ہے یہ مذکر نہیں ہے, یہ کیا ہے ہماری زبان میں بھی سیارہ جو ہے مذکر ہے, لیکن کار آپ جو بولتے ہیں پٹھان کار کو مذکر فارم میں استعمال کرتے ہیں. وہ نہیں کہ کار جاتا ہے, اردو والے کیا کہتے ہیں کار جاتی ہے. تو عربی میں یہ سیارہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ مذکر نہیں ہے, یہ مؤنث نہیں مذکر ہے. یہ سیارتن یہاں جو آیا ہے یہ کیا ہے مؤنث ہے. اصل جو قافلہ ہے وہ کیا ہے, تو یہ جو ہم کار بولتے ہیں اسی وجہ سے بولتے ہیں میرے خیال ہے, یہ یہاں بھی مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے. تو یہ کار نہیں ہے, کار مانے چلنے والا, ہر چیز جو چلنے والا ہو اس کو سیارہ کہتے ہیں. ستارہ جو چلنے والا ہوتا ہے وہ سیارہ, اور جو رک جائے اس کو کیا کہتے ہیں ستارہ. یہ وہ قافلہ ہے. اب اس تا کی وجہ سے یہ کیا لگے جاءت, تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے آئی ایک قافلہ, لیکن ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے ایک قافلہ ہے. سب سمجھ میں آ گئی. اچھا فارسلوا, بس یہ قافلہ آیا تو واولی انہوں نے بھیجا. فارسلوا فا کے معنی پھر, ارسلہ بھیجا, واولی انہوں نے, واردہ پانی کھینچنے والا, اور ہم اپنے لیے پانی کھینچنے والا, یہ اپنا ایک آدمی جو پانی کیا کرے کھینچنے والا ہو. فادلا, بس ڈال دیا, دربہو اپنا ڈول. اب اس کو واردہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. وارد کچھ کہتے ہیں داخل ہونے والا, یعنی ایک آدمی کو جو کنویں پہ جانے والا ہے اس کو وارد کہے. لیکن ہم ترجمہ یہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ دا واٹر ڈراپ یعنی پانی کھینچنے والا, اپنا جو پانی لانے والا ہے انہوں نے اپنا آدمی رکھا ہوگا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, تم نے پیشی جا کر کے وہاں پانی کی تیاری کرنا ہے, یہ سارا یہ پہلے گیا ہوا ہے. یہ قافلے کا آدمی اپنے میں سے انہوں نے بھیجا اور اس نے جا کر کیا کر دیا ڈول بیٹھا ہے. تو جو ہی ڈول ڈالا ہے, اب اس میں تو اور باتیں نہیں ہے نا کہ ڈول کا اندر کیا ہوا پھر سب بیٹھ گئے, یہ نہیں کہا. بس کہ فوراً کیا کہا, اس نے کہا
جس نے ڈول پھینکا ہے اس نے کہا یا بشرا او گڈ نیوز، ایک بڑی اچھی خبر ہے، ایک بڑی اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے، ہاذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکے کی بشارت ہے کہ ڈول کے ساتھ کیا گیا، بچہ ہے۔ وہ اثر سر کو کتنے تھے، سر نہا چھپانا، کیا کر دیا اور چھپا دیا، انہوں نے اب یہاں پہ انہوں نے ہو کے معنی اس کو بدعاءۃ، اپنے سامان کے ساتھ، اپنی پونجی کے ساتھ، سامان زیادہ بہتر ہے۔ بدعاء کہتے ہیں تجارت کا جو سامان ہے، جس طرح گاڑی میں ہم سامان رکھتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ جا کر کے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور پھر یہ ہے کہ محفوظ ہو، تو اپنے سامان کے ساتھ اس کو کیا کر دیا، چھپایا۔ اب یہاں تک ہو گیا، واللہ، اور اللہ ہی، علیم، بہت جاننے والا، بما، اس چیز کے متعلق، اس معاملے کے متعلق، یا بلو جو وہ کرنے لگے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ علیم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو گھر لے جانا ہے، اس کو بازار میں بیچنا ہے، یہ سب معاملہ کون جانتا ہے؟ اچھا، اس سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی ہے، پہلے سے بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ ہونا ہے، تم نے پھر اقتدار کی چابی لے لی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے وحی کر کے اللہ نے سمجھا دیا ہے، تب جا کر کچھ ہوتا ہے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں جب کنویں میں ڈال رہے تھے تو ماں کیسے سنبھال سکتی ہے اپنے آپ کو، تو ماں کو وہی آئی اور کہا کہ یہی بچہ تم ڈال تو دو، دریا میں پھینک دو، یہی بچہ میں تمہاری گود میں دوبارہ واپس لے آؤں۔ یہ حوصلہ دیتا ہے رب، لیکن ان کو دیتا ہے جو رب کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، یہ تو رب والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو کہا۔ اب آگے دیکھیں، وشرو، اور بیچ دیا انہوں نے، وہ اس بچے کو سمن کہتے ہیں، سمن کہتے ہیں پیسہ، پرائس، رقم پر، بخش کہتے ہیں بہت کم رقم پر انہوں نے کیا کہتے ہیں، بھیج دیا۔ دراہم کہتے ہیں، اس طرح ہمارے روپیہ ہے، اور یہ درہم ہے، درہم کے بعد بہت کم درہم رقم پر انہوں نے یوسف کو کیا کر دیا۔ اب اس کا تو یہ نہیں بتایا گا نا، قرآن نہیں بتائے گا کہ جناب بولی لگ گئی اور یہ ہو گیا، فلاں کا اتنا پیسے اتنے کا، کہ یہ قرآن نہیں بتاتا ہے۔ قرآن مختصر بات کرتا ہے کہ انہوں نے جا کر کے جہاں اس طرح ایک قانون، ان کا قانون ہوگا، طریقہ کار تھا کہ اس بچے کو انہوں نے بازار مصر میں بھیج دیا۔ معدودہ دیوانی کیا کہتے ہیں، معدود، تھوڑے سے معمولی رقم پر، اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کو چند پیسوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ وکالو فیہ، اور تھے وہ اس معاملے میں من الزاہدین۔ اب کہتے ہیں کہ زاہد کے بارے کیا ہوتا ہے، زاہد ہے بڑا زاہد آدمی ہے، کیا بے رغبت، جس کا کسی چیز سے دلچسپی زیادہ، دنیا سے جس کو زیادہ دلچسپی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں، زاہد۔ جو دنیا کے اندر ڈوب جائے وہ زاہد نہیں ہوتا ہے، جو دنیا اپنے دلوں کے اندر لے آئے وہ زاہد نہیں ہوتا ہے۔ جو
دنیا کو اسباب سمجھ کر کے کہ دنیا میں رہنا ہے، چلو جی گزارا کرنا ہے، اور دنیا سے محبت نہیں کی ہے، اس کو کہتے ہیں زاہد۔ اب ہمارے یہاں زاہد کیا ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھ رہا ہو، دنیا کی لالچ جس کے دل میں نہ ہو، دنیا کی رغبت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں زاہد۔ تو یہ کیا تھے؟ یہ بے رغبت لوگ تھے، بے رغبت لوگوں میں سے، یعنی ان کی بے رغبتی کس سے تھی؟ یوسف سے۔ یوسف سے ان کا کوئی سرکار نہیں تھا نا، بے رغبت تھے نا، ان کو لالچ تو نہیں تھا اندر یوسف کو اپنے پکڑنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، نہیں، یہ اس سے بالکل بے رغبت تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فیہ من الزاہد، یہ یوسف کے معاملے میں اس کو لینے میں کہ اپنے گھر لے جائیں، ان کو سنبھالیں یا ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، ان کو اپنے لیے بچہ بنائیں، یہ نہیں، بس انہوں نے تھوڑے پیسے لے لیں گے، ختم۔ یہ پروگرام ہے اس طرح کا، لیکن اس کے اندر جو ڈیپ اور ڈیپتھ ہے اس تک تو میں پہنچ نہیں سکتا، سب ہم نے ترجمے تک پڑھنا ہے، ہم ترجمے سب واقف ہو جائیں، اس کے بعد اپنے اپنے اینگل سے دیکھیں گے کہ آج کے دور میں یہ کہاں اپلیکیبل ہے، کس طرح میں کرنا چاہیے۔ لیکن جس گھر میں یہ تکلیف آ جائے تو اس کو یوسف علیہ السلام کا کردار، نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرنا ہے، اور ایک باپ کا کردار جو یعقوب علیہ السلام ادا کر رہے ہیں وہ ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمیں ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سر آپ میں سے وَجَاءُوا، وہ آئے، اباہم اپنے گھر کے پاس، عشاءً ہاں رات کے وقت، ہم رات ہی کہیں، یبکون روتے ہوئے آئے، سارے رو رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح مکاری کر کے آئے ہوئے، اور کس طریقے سے باپ کو سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، انہوں نے کہا آتے ہی کہنے لگے یا ابانا، کیا ترجمہ ہے؟ یہ ہمارے ابو جان، انا ذهبنا نستبق، اب آپ ترجمہ کریں، انا ذهبنا بھاگنے لگے، نستبق تاکہ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر لیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو دوڑنے لگے، ریس لگانے لگے آپس میں۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، یوسف کو سامان کے ساتھ اپنے مال و متاع کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا۔ ابو جی کیا ہوا؟ سے ہم تو دوڑ میں تھے، ریس میں تھے، کھیل میں تھے، اور پیچھے سے بھیڑیا آ کر کے اسے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور نہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے ہماری، ہاں یعنی کہانی کیسے بنا رہے ہیں، پھر بھی آپ ابو جان ہمارے اوپر یقین تو نہیں کرو گے کیونکہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہیں، بات پوری سچی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین نہیں تھا کہ آپ ہمارے پر، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ اتنا تعلق تھا، اتنا تعلق۔ یہ دیکھیں کہانی کیسے بنائی ہے، باپ کے سامنے، باپ پیغمبر ہے، وہ یہ بیٹے جو ہے وہ ہے، لیکن باپ سن رہا ہے۔ یہ سننے کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے، ہم ہوتے ہیں نا تو ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں، اور تم کیا بات کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، آرام سکون کے ساتھ بات سن رہے ہیں، بلکہ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا کیا، یہ کہانی سنائی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، قمیص لے کر آئے، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر کے، کالا، بس یہ ہم کرتے ہیں۔ اب باتیں بھی ہو گئی، قمیص بطور ثبوت لا کر پیش کر دیا کہ اب تو واقعی ہو گیا واقعہ، واقعی اس نے کیا کر دیا؟ کھا لیا۔ کالا بل سولت لکم انفسکم امرا، معاملہ والی معاملہ، یہ واقعہ یہ تمہاری اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک کہانی ہے۔ فصبر جمیل، ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ یوسف تو تم چھوڑ کے آ گئے، اب
صبر جمیل بہتر ہے. اللہ المستعان، اس معاملے میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی. علامہ تصفون، جو تم بیان دے رہے ہو. اب اس میں میں اللہ سے ہی مدد مانگوں گا. یہاں پر کیا ہوا کہ اب پیغمبر کس سے ڈائریکٹ مدد مانگ رہا ہے؟ ہمیں بھی اگر اس طرح کوئی واقعہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدد مانگی جائے اللہ سے. اب آگے اب واقعہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وجاءت سیارۃ، کہ ایک قافلہ وہاں آیا. فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا. فادلا، اس نے کیا کر دیا؟ ڈول پھینک دیا. دلوہ، اپنا ڈول. ادلا کے معنی پانی کا ڈول پھینکنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنا ڈول پھینک دیا پانی کے لیے. جو ہی ڈول واپس اٹھانے لگے، یہ واقعہ قرآن ہی بیان کرے گا، کیونکہ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ پانی کے لیے ڈول گیا ہے. اب قرآن اگر اتنی بات کرے گا تو قرآن تو ایسا ہوتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ اشاروں سے بات کرتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ قرآن اشاروں کی بات کیوں کرتا ہے؟ کہ عقل مندوں کے لیے. تو یہ قرآن عقل مندوں کے لیے، بیوقوفوں کے نام نہیں ہے. یہ بات سمجھ جائیں. جو عقل استعمال نہیں کر رہا ہے، یہ قرآن ان کے لیے نہیں ہے. قرآن ان لوگوں کے لیے جو کیا کر رہے ہیں. تو کیا مسلمان عقل استعمال کریں قرآن کے لیے؟ تدبر کر رہے ہیں؟ تو یہ اشارہ کسی اور کے لیے. دنیا کے اندر ہم کیا ہیں؟ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں قالا یا بشرا ھذا غلام. جی سر، کون ترجمہ کرے گا؟ کس نے کہا؟ قالا، پانی اس ڈول والے نے کہا. یا بشرا، کیا ہے؟ یا بشرا، گڈ نیوز، ایک بڑی اچھی خبر ہے جی. اپنے دوستوں نے کہا ھذا غلام، کہ پانی کی جگہ تو کیا ہے؟ ایک بہترین لڑکا آ گیا. وہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، جس میں پورے اب دیکھا ہوگا تو وہ تو چمک رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا لڑکا ہے، اور اس کے بال یہ وہ سارے خوبصورتی کا تو عالم. ھذا غلام، ایک بہترین خوبصورت بچہ آ گیا. وہ اسرروہ بضاعۃ، نے فوراً کیا کر دیا؟ اپنے سامان میں چھپا دیا. واللہ علیم، اور اللہ ہی تعالیٰ اب کیا ہے؟ بہت جاننے والا ہے. بما یعملون، اب جو یہ کام کرنے والے ہیں، جب یہ کام کریں گے اس کام سے اللہ ہی واقف ہے کہ کیا کریں. اب آگے بتایا جا رہا ہے شرعہ، تو شرعہ یہ اردو میں استعمال کرتے شرع. شرع، شرع، اشترا، مشتری، یہ تو آپ استعمال کرتے ہیں. یہ وہ لفظ جو اردو کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کی عربی سے لے کر کے بشرو، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو بثمن، پرائس کے ساتھ، رقم کے ساتھ. ایک بخس سے تھوڑی سی دراہم، درہم، معدود، چند پیسوں کے عوض اس کو کیا کر دیا؟ یوسف کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں وہ بالکل یوسف سے بے رغبت تھے. دلچسپی نہیں تھی ان کو کہ یار اتنا اچھا بچہ ملنے والا ہے، اس کو رکھے. انہوں نے کہا یار پیسہ ملنے والا ہے، اب پیسے لے لیں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ کون پالے گا اس کو؟ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. کل آ کر ہم سے کہے گا کہ میرا بچہ دے واپس، تو اس کو بیچ دو. اب یہ بیچا جائے گا، بکیں گے، کہاں بیچا جائے، کہاں جائے گا؟ یوسف علیہ السلام کہاں جائے گا؟ اور جتنے بھی پیغمبر کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، یوسف علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ نہیں، موسیٰ تو بعد میں آئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہوا تھا کہ کس کے گھر میں گیا؟ فرعون کے گھر میں. تو یہ فرعون کے گھروں میں جوان ہوتے ہیں کہ تربیت وہی پاتے ہیں تاکہ فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہو جائے. جب تک فرعون کے گھر میں موسیٰ جیسے لوگ پرورش نہیں پائیں گے، انقلاب نہیں آتا ہے. انقلاب ایسا نہیں لاتا ہے کہ آپ ٹوپی رکھ دیں اور جا کر کے انقلاب آ گیا. یہ باقاعدہ ان تمام چیزوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گزرتے ہیں کہ کس طرح حکومت چلاتے ہیں، سوشلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے،
یہ سارے کمیونزم کیا یہ ساری معاملات کیا کرتے ہیں؟ فرعون سے بڑا کون تھا؟ نیشنلزم والا کون تھا؟ کمیونزم والا کون تھا؟ وہی تھا نا، سب سے بڑا سرمایہ دار وہی تھے، سارا کچھ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ سیکھ لیا ان سے، تب جا کر چیلنج کرتے ہیں دوبارہ۔ اسی طرح یہ بھی کہا رہتا ہے، یہ کہاں رہے گا؟ یہ بادشاہ خریدتا ہے، مصر کا بادشاہ کے گھر میں رہے گا اور بادشاہ کے معاملات کو دیکھے گا کہ کیا کر رہا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، تب جا کر کے پھر ان کو حکومت ملتی ہے۔ حکومت ویسے نہیں ملتی، بتا دوں آپ کو، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں جو رولرشپ جانتے ہو، جو رولرشپ نہیں جانتے وہ حکومت کیسے چلائے گا؟ اس لیے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن کی روشنی میں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ آئندہ کلاس میں جب ہم آئیں گے ایک بڑا واقعہ ہوگا، وہ واقعہ بڑا دلنشین ہوگا، اس کے لیے آپ کو پڑھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گی، کچھ الفاظ ایسے تھے جو آپ کو نہیں آ رہے، لیکن بورڈ پہ آ کر کے وہ الفاظ کیا ہو گئے؟ واضح ہو گئے۔ اسی طرح بس ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اپنی طرف سے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ آپ بھی مطالعہ کر کے آئیں گے، میں بھی کروں گا، تو انشاءاللہ قرآن مجید ہماری سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی سر، اگر کوئی سوال ہے